نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا تھا۔ آج اسی سورۃ ابراہیم کی آخری آیات تلاوت کی گئی۔ سورۃ ابراہیم مکمل ہوئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ انہی بستیوں میں رہتے ہیں جن بستیوں کے اندر اللہ رب العزت نے عذاب دیا، اور اس کے باوجود بھی اس کے اندر رہتے ہیں، اور ان کے یاد دہانی کے لیے عبرت کے لیے وہ مقامات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں جا بجا مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ ایسے عبرتیں حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تذکرہ کیا تھا کہ ایک مقام سے گزرے جہاں اللہ رب العزت کا جس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو ڈھانپ کر وہاں سے نکلے تھے کہ اس کی جگہ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو اس سے ان لوگوں کو جو رہتے ہیں عبرتیں حاصل کرنی چاہیے، عبرتوں کے بجائے وہ اور ہی اللہ رب العزت کے ساتھ مکریں کرنے لگ گئے، تدبیریں کرنے لگ گئے۔ اللہ کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت اس زمین کو اس کے علاوہ دوسری زمین میں تبدیل کر دیں گے، اور اسی طرح آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہاں مفسرین نے کافی تفصیل کے ساتھ بحث لکھی ہے کہ زمین کس طرح تبدیل کی جائے گی۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ اور کچھ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کا تذکرہ دوسرے صورتوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ یہ پہاڑ غار سب اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، بالکل سیدھی ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سیدھی کہ اگر انڈے کو چلایا جائے تو وہ کہیں رکے گا نہیں، وہ لڑتا ہوا گزر جائے گا۔ تو اس طرح بالکل سیدھی زمین کر دی جائے گی، جو یہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ سوال کیا گیا کہ اگر یہ زمین ختم کر دی جائے گی تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر تمام لوگ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو زمینیں تبدیل ہو جائے گی، آسمان تبدیل ہو جائے گا، اور سب کے سب ظاہر کر دیے جائیں گے اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن آپ دیکھیں گے مجرمین لوگوں کو کہ ان کے گردنیں زنجیریں لگی ہوئی ہوگی، زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ یہ تمام باتیں اس وقت کے کافر مانتے نہیں تھے کہ کیسے قیامت قائم ہوگی، کیسے ہم وہاں پہنچیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام میں سچ اور حق بیان ہو گیا، اور ضرور قیامت قائم ہوگی۔ اور قیامت کے دور ہونے کی بھی زیادہ دور نہیں ہے کہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی۔ قبر کے اندر پہنچنا ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اور کچھ وقت کے بعد سب بھلا جائیں گے اور ہم وہاں رہیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زنجیروں کے اندر لوگ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے کرتے ایسے ہوں گے کہ گندھک کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔
اب گندھک یہ کیا چیز ہے؟ قطیران اس کو کہا جاتا ہے، کہ گندھک کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز جس کو آگ جلدی سے پکڑتی ہے، تو ان کو ایسا کرتا پہنایا جائے گا جس کو آگ جلدی پکڑے گی، لیکن آگ بھی پکڑے اور موت بھی نہیں آئے گی، وہ اور بھی ڈبل عذاب ہوگا۔ کہ ایک یہ کہ آگ لگ گئی، کچھ وقت کے لیے انسان ختم ہو گیا، بس مر گیا، سانس نکل گیا، روح نکل گئی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کے اندر اس طرح کا کرتا پہنایا جائے گا کہ آگ بھی لگے گی، مرے گا بھی نہیں، اور اسی کیفیت کے اندر وہ سزاؤں کے اندر مبتلا رہے گا۔ اور سب سے زیادہ چیز عزت والی وہ چہرہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا ہر اس نفس کے لیے جو اس نے کمایا، جو دنیا کے اندر کرتوت کر کے آیا، جس طرح کے کام کیے، اس کے قیامت کے دن ان لوگوں کو بدلہ ملے گا۔ بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والا ہے، کہ اللہ رب العزت کے ہاں عرض کیا کہ دیر نہیں، بس جیسے انسان کی آنکھ بند ہوگی تو بس قیامت قائم ہو گئی اس کے لیے، پھر اللہ رب العزت جلدی حساب لیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سورت کے پورے مضمون کو بھی بیان فرما دیا کہ پورے مضمون کے اندر توحید کا، قیامت کا تذکرہ ہے، تو قیامت کا بھی تذکرہ کر دیا، توحید کا بھی تذکرہ کر دیا، کہ یہ تمام باتیں لوگوں کے لیے آپ کے ذمہ ہیں کہ ان کو پہنچا دیں، تاکہ لوگ یہ باتیں سن کر اس سے ڈر جائیں، اور تاکہ جان لیں گے ایک ہی اللہ ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور چاہیے کہ ان لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کریں کہ یہ جو باتیں سنتے ہیں اس کے اندر غور و فکر کریں، اور اس کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے جو عقل رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے ضرور نصیحت ہوا کرتی ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن اللہ رب العزت تبدیل کر دیں گے اس زمین کو دوسری زمین کے، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین میں، اور آسمانوں کو بھی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور ظاہر ہوں گے کہ اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو اس دن زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے، اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ لے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ رب العزت بدلہ دے ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد، اور یہ بات تو لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے تاکہ وہ اس سے ڈر جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک ایک اللہ ہے جو معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔